بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سوال کرنے لگے ہیں کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ مطلب یہ کہ چیپٹر کو ذہن میں رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو خالی جگہ نیچے چھوڑی گئی ہے یہاں پہ کون سا لفظ آئے گا۔ تو پہلا دیکھتے ہیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تو کس کی طرف؟ مدینہ۔ تو اس کا یہ بیٹا درست جواب ہے مدینہ۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ تو کس سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی؟ تو کون سا سال تھا بیٹا؟ یہ 13، یعنی 13واں سال نبوت کا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی۔ تو کیا جمع تھی؟ امانتیں جمع تھی۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو کس کو معلوم ہو چکا تھا؟ جناب امیر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے۔ اب یہاں پہ کیسے ان کو معلوم ہو چکا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات انہیں بتایا تھا کہ قریش کے نوجوانوں نے ہمارے گھر کا اس وجہ سے گھراؤ کیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی ہجرت کی گھر سے پہلے کس سے بات چیت ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، یعنی غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں گزاری تھی؟ اس کا بیٹا یہ جواب ہے کہ 3 راتیں وہاں پہ گزاری تھی۔ سوال نمبر 3 کہ درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک سے اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ مطلب جو درست ہے اس کے سامنے ٹک لگائیں اور جو غلط ہے اس کے سامنے کراس لگانا ہے۔ تو دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، تو یہ بیٹا جی درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تو یہ بیٹا جی غلط ہے۔ تو جو غلط ہے ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ غلط کیوں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے غلط ہے کہ دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حبشہ کی طرف نہیں۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو یہ بھی بیٹا جی درست ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، تو یہ غلط ہے کیونکہ لوگوں نے 3 رائے پیش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کے ایک میں بند کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا تھا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، تیسری رائے یہ آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ غلط ہے کہ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، تو یہ بیٹا ٹھیک ہے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، تو یہ بھی بیٹا جی ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک پہ جس پہ سونے والے کو آج قتل کیا جانا تھا وہ ایسے تھا جیسے پھولوں کا فرش ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا، تو یہ بیٹا جی درست ہے۔ آگے بیٹا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، تو یہ بیٹا جی غلط ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچا کے آتی تھی، بلکہ کون پہنچا کے آتا تھا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ بیٹا جی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تو یہ بھی بیٹا جی درست ہے۔ آگے بیٹا جی سوال نمبر 4 کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دارالامان، تو اس کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ یہ دیکھیں مدینہ، یعنی دارالامان مدینہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دیہانت، تو اس کو ہم نے بیٹا جی ملانا ہے، یہ دیکھیں امانت کے ساتھ۔ اس کے بعد قتل گاہ، قتل گاہ کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے؟ فرش گل کے ساتھ، کیونکہ وہاں سبق میں لکھا تھا کہ جناب امیر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اور آگے ہمتن چشم انتظار، تو کیوں اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے؟ کیونکہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ جو انتظار کر رہے تھے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ اس کے بعد تلوار، تلوار کو ہم نے ملانا ہے جھنکاریں، کیونکہ تلوار کے ٹکرانے کی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھنکاریں۔ تو آج کا کام بیٹا جی ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔